بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد کے ساتھ مسلمانوں کا قلبی اور جذباتی رشتہ ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں خرچ کر سکے، لہذا لوگ مسجدوں میں چٹائیاں ہدیہ کرتے ہیں اور پنکھے ہدیہ کرتے ہیں، کولر ہدیہ کرتے ہیں، اے سی لگواتے ہیں، قرآن شریف، مصلح اور تسبیحیں مسجدوں میں دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں دولت سے نوازا ہے وہ مساجد میں تعمیر کرواتے ہیں اور ائمہ کرام اور مؤذنین کی تنخواہ کا انتظام کرتے ہیں۔ ایسے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں پنکھے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی کسی نے پنکھا ہدیہ کر دیا، یا کسی مسجد میں جتنے تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، جتنے مصلی ہیں، ان سے زیادہ قرآن شریف آ گیا، مصلح آ گئے، یا اور بھی چٹائی یا دری کوئی چیز آ گئی جو ضرورت سے زیادہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسجد کی کوئی چیز دوسری مسجد میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی چیز کسی مسجد کے لیے وقف کر دی گئی یا ہدیہ کر دی گئی تو اس کا استعمال اسی مسجد کے لیے ہوگا، اس کا استعمال دوسری مسجد کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، الا یہ کہ وہ چیز مسجد میں استعمال نہ کی جا رہی ہو اور رکھے رکھے وہ چیز خراب ہو جائے گی اور دوسری مسجد کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو ایسی شکل میں وہ چیز دوسری مسجد میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی مسجد میں چٹائیاں موجود ہیں، کسی نے نئی چٹائیاں ہدیہ کر دی، اب ظاہر سی بات ہے یہ پرانی چٹائی جو پہلے سے بچھی ہوئی تھی اب اس کا استعمال نہیں ہوگا اور یہ رکھے رکھے خراب ہو جائے گی، تو اب اس چٹائی کو دوسری مسجد میں اس وجہ سے منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ اس مسجد میں رکھی رہے گی تو یہ خراب ہو جائے گی، لہذا اس چٹائی کو دوسری مسجد میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر اشیاء کا بھی حال ہے، مثلا پہلے سے کولر موجود ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، کسی نے نئے پنکھے ہدیہ کر دیے، دوسرے کولر مسجد میں رکھوا دیے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کولر کا استعمال اس مسجد میں نہیں ہوگا، اس پنکھے کا استعمال اس مسجد میں نہیں ہوگا، نیا پنکھا اور نیا کولر آ گیا ہے، تو یہ پنکھے یہ کولر رکھے رکھے خراب ہو جائیں گے، تو اب ان کا استعمال دوسری مسجد میں کیا جا سکتا ہے، دوسری مسجد میں انہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب ان کی ضرورت اس مسجد میں نہیں رہی، اور اگر یہ یوں ہی رکھے رہیں گے تو خراب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایسی بات نہ ہو، وہ چیزیں اس مسجد کے استعمال کی ہوں، تو دوسری مسجد کے لیے پھر ان چیزوں کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عیدگاہ کے لیے یا اجتماعات کے لیے، کسی بھی پروگرام کے لیے یا کسی اور مسجد کے لیے ان چیزوں کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے جو چیزیں اس مسجد کی ضرورت کی ہیں اور استعمال میں ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی عید اور بقرعید کے موقع پر کسی مسجد کی چٹائیاں اور لاؤڈ سپیکر وغیرہ استعمال کر لیے جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ کسی مسجد کا کوئی سامان دوسری جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں پر اجتماعات ہو رہے ہیں، کوئی دینی پروگرام ہو رہا ہے، تو کسی مسجد کی چٹائی یا کسی مسجد کا لاؤڈ سپیکر اس اجتماع گاہ میں نہیں استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ لوگ عام طور سے مسائل سے ناواقف ہیں، عید بقرعید میں لوگ بے تکلف کسی مسجد کے لاؤڈ سپیکر کو اور اس کی چٹائیوں کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اجتماع ہوتا ہے یا جلسہ ہوتا ہے یا کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے، تو بسا اوقات لوگ مسجد کے لاؤڈ سپیکر کو، مسجد کی چٹائیوں کو اور مسجد کی اور دوسری چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ایک مسجد کی کوئی چیز دوسری مسجد میں اسی وقت استعمال ہو سکتی ہے جب اس چیز کا اس مسجد میں استعمال نہ ہو اور وہ چیز رکھے رکھے خراب ہو جائے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، مثلا قرآن شریف زیادہ لوگوں نے ہدیہ کر دیے، مسجد میں رکھوا دیے، تو اب ظاہر سی بات ہے پڑھنے والے کم ہیں، اور جو نسخے، جو مصحف شریف کے جو نسخے مسجد میں رکھے ہوئے ہیں، اگر انہیں پڑھا نہیں جائے گا تو ان میں دیمک لگ جائے گی اور وہ یوں ہی خراب ہو جائیں گے۔ تو اب ایسے نسخوں کو اس مسجد سے
منتقل کر کے دوسری مسجد میں رکھا جا سکتا ہے تاکہ لوگ وہاں پڑھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دین کے مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔